آپ کو میں بتاتا چلوں، شریعت اسلام میں نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اور کسی عبادت کو نہیں ملی۔ اس کا اندازہ کیسے ملے گا آپ کو؟ جب نماز کا نمبر آتا ہے تو شب معراج میں اللہ کے نبی کو آسمانوں میں بلایا گیا، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر بلایا گیا۔ نماز کا تحفہ فرش پہ نہ دے کر عرش پر بلا کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ دنیا والوں کو یہ بتلانا تھا کہ دنیا کے اندر میں نے جتنے بھی حکم کو نازل کیا ہے، روزہ فرش پہ نازل ہو رہا ہے، زکوٰۃ فرش پہ نازل ہو رہا ہے، حج فرش پر نازل ہو رہا ہے، جتنے بھی احکام ہے وہ تمام فرش پہ نازل ہوا۔ لیکن جب نماز کی نمبر آئی تو اللہ نے عرش پہ بلایا۔ کیوں؟ ان کی فضیلت کو، ان کے مقام کو بتلانے کے لیے۔ اور قول تو بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر معراج فرمایا یا مکے کے اندر، فرماتے ہیں ہجرت سے 7 یا 8 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا۔ لیکن جب نماز نازل تو ہو گئی لیکن پڑھنے کے لیے جانکاری نہیں ہے، حضور کو معلوم نہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، تو سب سے پہلے دن جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اول وقت میں تو 5 نماز پڑھا دیتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں آخر وقت میں پڑھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں دیکھیے میں نے پہلے دن اول وقت میں پڑھائی ہے اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائی ہے، لیکن آپ کی امت اور آپ کو جو نماز پڑھنی ہے وہ کیسے پڑھنی ہے؟ بالکل درمیانی، یعنی بیچ والے اوقات میں، نہ تو شروع میں نہ آخر میں، درمیانی اوقات میں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معاملہ کو صاف کر دیا۔ ایک حدیث سے کیا فرما رہے ہیں؟ ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، فقط کفر، اس نے کافر ہو گیا۔ اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ عماد الدین فقط عدمہا عدم الدین، یعنی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن آگے فقیہ نے اس میں کلام کو جوڑ دیا کہ نماز کو جس نے تھامے رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا، وہ دین کو منہدم کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر کا مطلب یہ نہیں کوئی ایمان سے نکل جائے گا یعنی مکمل کافر ہو جائے گا، نہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک ائمہ وہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر اذان کے بعد کوئی انسان جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایمان سے نکل گیا، پتہ یہ چلا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے بھائی ایمان سے نکال دو گے تو جہنمی بن گیا، یہی نہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو ڈائریکٹ کر دیے معاملے کو کہ اب اس میں کوئی لوجو نہیں ہے، اگر کوئی اذان کے بعد مسجد نہ آتے ہوئے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے تو وہ کافر ہو گیا، کافر کی فہرست میں چلا گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے بھائی اگر اس طرح کے معاملہ کر دو گے تو دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والے نہیں بچیں گے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تھوڑا سا گنجائش نکالا۔ کیا نکالا؟ کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے ان کو کافر تو نہ کہو، لیکن کفر کے درجوں میں سے ایک درجے پہ وہ چڑھ چکا، مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں مکمل تو داخل نہیں ہوا لیکن جہنم کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سارے کونین کے دلہا فرما رہے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر اور قرۃ عین فی الصلاۃ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بھی میرے آنکھوں کو کسی امت کی ٹھنڈک پہنچی ہے تو وہ امت ہے جو نماز ادا کرتی ہے۔ نماز یہ اپنی اتنی بڑی اہمیت کو لیے ہوا ہے، لیکن آج ہم نماز سے دور ہے، اور نماز سے دور ہی نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کہا جائے تو کراہیت محسوس کرنے لگتے ہیں، ایسے دل میں احساس ہونے لگتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر میں نے رکھ دی کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ مسجد عالی شان تعمیر ہو چکی ہے لیکن آباد کرنے والے نہیں ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی فرما چکے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف نام کے رہ جائیں گے، ولا یبقى من
من القرآن الا رسمو، قرآن باقی نہیں رہے گا لیکن رسمی طور پر رہ جائیں گے۔ مساجدہم وہی خراب من الہدا، دیکھیے یہ حدیث صاف ہے، بالکل صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، ایک وقت، ایک دور، ایک ٹائم، ایک زمانہ آنے والا ہے، بڑی عالیشان مسجد تعمیر کی جائے گی، بہت عمدہ قالین اس میں بچھی رہے گی، لیکن اس کو آباد کرنے والے، مسجد میں آ کر ہدایت پانے والے، مسجد میں آ کر اللہ کی خشیت کو بیٹھانے والے، مسجد میں آ کر اللہ کے نور کو داخل کرنے والے بہت گنے چنے چند لوگ رہ جائیں گے۔ آج دیکھیے ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے کتنی عالیشان مسجد تعمیر ہو چکی، لیکن آج محلے والے، گاؤں والے، قصبے والے کیا نہ جانے اللہ نے ان کے اوپر کیسے مہر لگا دیا کہ اذان ہوتی ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائلوں میں مشغول ہے، لیکن دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے منادی پکار چکا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ دل کے اوپر مہر لگ چکا ہے۔ کیوں؟ کیسے مہر لگتا ہے؟ میں آپ کو واقعہ ایک سناتا ہوں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، پہلے زمانے میں چکماک ہوا کرتا تھا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ اگر لگڑتے ایک روشنی نکلتی، تو دو چور چوری کرنے کے لیے ایک محلے میں گیا، کہا دیکھو بھائی اس کے گھر میں روشنی جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو ہم ایک آدمی چوری کریں گے۔ دوسرا چور کہا جب وہ چکماک جلائے، یعنی دوسرے گھر والے چکماک جلائے، ان کے اوپر انگلی رکھ دینا۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے اندر گھس جاتا ہے، دوسرا چور طاق میں ہے، گھر والے جب چکماک جلائیں گے یعنی دونوں پتھروں کے اوپر لگڑیں گے، ہاتھ رکھ دیں گے۔ ہوا ایسا ہی، جب گھر والے بیدار ہوئے، پتہ چلا چوری ہو رہی ہے میرے گھر میں، وہ چکماک جلائے تو ایک چور جو تھا اس کے اوپر انگلی رکھ دیا۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اسی طرح جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، جب اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شیطان ابلیس اجازت لے کر آیا ہوا ہے، اس نور کے اوپر، اس روشنی کے اوپر اپنا انگلی رکھ دیتا ہے۔ جس طرح ایک چکماک کے اوپر ایک چور نے انگلی رکھا، روشنی بجھ گئی، اسی طرح ایک انسان کے دل میں اللہ کی جو معرفت داخل ہوا، ایک نیکی کرنے کی وجہ سے جو روشنی چلی، اس روشنی کے اوپر شیطان فوراً انگلی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس مسجد میں لائٹ جل رہی ہے، تاریکی آ نہیں سکتی، مسجد کی لائٹ بند کر دیں گے تو روشنی آ نہیں سکتی، کیوں؟ تاریکی داخل ہو چکی ہے۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ جو سینہ بنایا ہے، اس کے اندر ایک لوترا ہے جس کا نام دل ہے۔ پورا سینہ ایک الگ ہے، لیکن اس سینے کے اندر اللہ نے ایک چھوٹا سا لوترا بنایا ہے جس کا نام دل ہے۔ اس دل کے اندر جب تک گندگی ہے، جب تک سیاہ پن ہے، جب تک کالا پن ہے، اس وقت تک اللہ کی معرفت آ نہیں سکتی۔ وہ معرفت کو لانے کے لیے، دل کو دھلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی زبانوں پہ لوک لگائیں، سب سے پہلے حرام غذا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سب سے پہلے اپنے جھوٹ کو، غیبت کو، چغل خوری کو، بد نگاہی کو، خوش کلامی کو، بد کلامی کو اور سود بٹا بیاس کو، تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر اب کوئی اپنا دل کی دھلائی کرنا چاہے تو ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا، غیبت کرنے سے نہیں بچتا، چغل خوری کرنے سے نہیں بچتا، تو یاد رکھیے ان کی نماز کوئی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا قرآن کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ دوسری آیت ہے کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے بے حیائی اور بری باتوں سے نماز پڑھنے والوں کو روک لیتی ہے۔ لیکن آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دوسروں کی زمین بھی دباتے ہیں، دوسروں کے ساتھ غلط بھی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ایذائے مسلم بھی کرتے ہیں۔ آخر ہماری نماز کس درجے کی ہے کہ ہم کو بے حیائی اور بری بات سے، منکرات سے نہیں روک پا رہی ہے؟ تو فرما رہے ہیں مفسر نے اس آیت کے تفسیر میں لکھا کہ وہ نماز
جو شریعت نے جس طرح نماز کو اتاری ہے، مطلب یہ کہ رکوع جس طرح کرنی ہے اس طرح رکوع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر کوئی انسان گناہ کے عادی ہے، گناہ ان سے نہیں چھوٹتا، نماز لاکھ پڑھتا ہے لیکن ان سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، کہ یہ بات کی علامت ہے، اس بات کی یہ علامت ہے اس کے نماز میں کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ جس طرح ان کو رکوع، سجدہ، اسی طرح تلاوت، قیام ان کو جس طرح شریعت کہہ رہی ہے اس کے مطابق ان کو نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن محدث نے لکھا اسی حدیث کے ذیل میں کہ اللہ کے نبی جو فرمائے ہیں کہ بے حیائی بری باتوں سے روک دیتے ہیں، یہ نماز کم سے کم پوری زندگی وہ گناہ کرے لیکن جس وقت تک نماز میں رہے اس وقت تو گناہ سے بچ جائے گا، یعنی اس وقت تو وہ بے حیائی بری بات سے رکی رہتی ہے۔ کم سے کم اتنا درجہ تو اس کو حاصل ہو ہی جاتا ہے کہ جب تک مسجد میں رہے گا، جب تک اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آئے رہے گا، اللہ اتنا دیر ان کو کم سے کم گناہ سے بچا لے گا۔ بات بہت تفصیل سے ہو گئی اور بات بہت ساری ہے لیکن وقت بہت کم ہے، لہذا انہی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی جتنی بھی تیاریاں ہیں تمام تیاری میں ہمیں مشغول ہونے اور لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی خشیت ہم سب کے دل میں سما جائے۔ جب تک اللہ کی خشیت کو ہم دل میں نہیں بیٹھائیں گے، اللہ کے ڈر کو دل میں نہیں لائیں گے، یاد رکھ لیجئے، پھر میں بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لاکھ چاہے آپ گناہ سے بچنے کے لیے بچ نہیں سکتے، لیکن خشیت کو بیٹھانے کے لیے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دل صاف کیسے ہوگا؟ وہ ذکر الہی سے، اور ذکر الہی کی توفیق کیسے ملے گی؟ حرام غذا سے بچنے سے،